بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص آپ کے قابو نہ آئے، آپ کی بات نہ مانے، تو مٹھی بند کر کے 5 دفعہ پڑھ کر پھونک مار دیں، وہ بندہ آپ کے قدموں میں ہوگا۔ جو چاہو گے ویسا کرے گا، ہر طرف آپ کی مرضی چلے گی۔ محترم ناظرین، جو شخص آپ کی بات نہ مانے، صرف یہ 5 الفاظ پڑھ کر آپ نے اس کی طرح منہ کر کے پھونک مار دینی ہے۔ صرف 5 الفاظ ہیں، یہ پڑھ کر آپ پھونک مار دیں، دیکھنا پھر کیسے وہ آپ کی ہر بات مانے گا۔ آپ کے خاندان میں اہمیت نہیں ہے، آپ کی عزت نہیں ہے۔ آپ بھی کسی کی بیٹی ہو، آپ بھی کسی کی بہن ہو، آپ بھی چاہتی ہو میری بھی کوئی بات چلے۔ اگر آپ کے ساتھ یہی مسئلہ ہے، آپ کے خاندان میں اہمیت نہیں ہے، گھر والے آپ کی عزت نہیں کرتے، شوہر آپ کی بات نہیں مانتا، یا کوئی مرد اس وظیفے کو کرنا چاہتا ہے، وہ بھی کر سکتا ہے، اس کی کوئی بات نہیں مان رہا، اس وظیفے کو کرنے کے بعد انشاءاللہ ہر کوئی آپ کی بات مانے گا، جیسا آپ کہو گے ویسا ہی ہوگا، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنا ہے۔ اگر ویڈیو آپ نے سکپ کی یا آگے کی، پھر یہ وظیفہ اثر نہیں کرے گا، کیونکہ کچھ باتیں جو آپ کو بتائی جائیں گی وہ وظیفے کا حصہ ہوتی ہیں۔ جب آپ ویڈیو آگے لے کر جاتے ہو تو پھر وہ چیزیں رہ جاتی ہیں۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ اس وظیفے کے بعد ہر بندہ آپ کی بات مانے گا۔ آپ کی اولاد بھی نافرمان ہے، وہ بھی آپ کی بات مانے گی۔ اور اگر کسی میں پیار محبت کم ہے، شوہر پیار نہیں کرتا یا بیوی پیار نہیں کرتی، وہ بھی ایک دوسرے سے پیار کریں گے، اس وظیفے کے بعد آپ جیسے چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ وظیفے کا طریقہ کار آپ نے اچھی طرح جان لینا ہے۔ آپ دیکھنا کیسے محبتیں بڑھتی ہیں۔ تو ناظرین، وظیفے کا طریقہ کار اچھی طرح جان لو۔ ناظرین، اس وظیفے کے لیے آپ نے ایک ایسی جگہ پر بیٹھنا ہے جہاں پہ بالکل تنہائی ہو، اکیلی بیٹھنا ہے، جہاں آپ کو یہ لگے کہ اب مجھے کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ آپ نے گھر کے سارے کام کر کے فری ہو جانا ہے اور یہ وظیفہ کرنا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب یہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو وظیفہ کر کے ہی اٹھنا ہے۔ وظیفے میں آپ کو کوئی نہ بلائے اور نہ کوئی آپ کو کام کرنا پڑے، پھر وظیفہ صحیح اثر نہیں کرے گا۔ ناظرین، آپ نے اکیلے بیٹھنا ہے اور اس وظیفے کو کوئی میری بہن کر سکتی ہے، کوئی بھی میری بیٹی کر سکتی ہے، کوئی بھی میرا بھائی کر سکتا ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ نے مکمل پڑھنا ہے۔ جب آپ نے پڑھ لینا ہے، انشاءاللہ اس کو پڑھنے کے بعد شیطان خلل نہیں ڈالے گا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے شیطان کی پناہ مانگ لیں گے، کیونکہ جب بندہ وظیفہ کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے، تو شیطان بیچ میں خلل ڈالتا ہے، برے برے خیالات لاتا ہے۔ تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مکمل پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے سورۃ اخلاص، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 11 مرتبہ ناظرین آپ نے پڑھنی ہے۔ ناظرین، یہ قرآن پاک کی سورۃ مبارکہ ہے، بہت ہی خاص سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی گئی ہے، اور جب آپ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر کے یہ وظیفہ کرو گے، انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ کیسے آپ کے حکم چلتے ہیں، کیسے لوگ آپ کی غلامی کرتے ہیں۔ ہاں، لیکن آپ نے کچھ ایسا کام نہیں کرنا جس میں بہت بڑا فساد برپا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں وہ لڑائی جھگڑے ہو جائیں۔ بس آپ نے ایسا کرنا ہے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ میں حق پر ہوں، پھر بھی میری کوئی بات نہیں مانتا، پھر بھی مجھے کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اس صورت میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، میری کوئی اہمیت نہیں ہے، میری لوگ بے عزتی کرتے ہیں، میری عزت نہیں ہے۔ خاندان میں جیسا آپ چاہو گے
انشاءاللہ ویسے ہی ہوگا۔ ناظرین پھر آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ناظرین آپ نے درود پاک اچھی طرح جب پڑھ لینا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، پھر آپ نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کرنا ہے اور ہاتھ کی ہتھیلی آپ کی کھلی ہونی چاہیے۔ عورت مرد دونوں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے جو سب سے چھوٹی انگلی ہے اس کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے، اس کو بند کر لینا ہے، پھر آپ نے پڑھنا ہے اور اگلی انگلی پر دم کرنا ہے اور اس کو بھی بند کر لینا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے ہر انگلی پہ یہ پڑھنا ہے اور انگلیوں کو بند کرتے جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے انگوٹھے پر پڑھنا ہے۔ انگوٹھے پر بھی اچھی ترتیب سے آپ نے اول آخر درود شریف اور سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ انگوٹھے پر بھی دم کر دینا ہے اور مٹھی بند کر لینی ہے۔ جب ناظرین مٹھی بند کر لینی ہے تو اگر کوئی شخص جو آپ کی بات نہیں مانتا وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، قریب بیٹھا ہے، تو آپ نے اس کی طرف ایسے 2 مرتبہ ہاتھ کو پیش کرنا ہے، ہتھیلی کو کھول کر اس کی طرف ہتھیلی کا رخ پھیر دینا ہے۔ تیسری مرتبہ آپ نے مٹھی کھول دینی ہے، آپ نے ایسے کر دینا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس کسی شخص کی تصویر ہے، وہ سامنے نہیں ہے، جس سے آپ بات تو کرتے ہو، کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے، وہ بات نہیں مانتا، آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چلتا، چاہے وہ آپ کا خونی رشتہ ہے، چاہے وہ آپ کا بیٹا ہے، چاہے وہ آپ کا شوہر ہے، آپ سے جھگڑا کرتا ہے، کوئی بھی آپ کا رشتہ ہو سکتا ہے، تو آپ اس کے تصویر کے اوپر 3 مرتبہ پھونک مار دیں۔ ناظرین 3 مرتبہ آپ نے پھونک مارنی ہے اور آپ نے جب یہ عمل کرنا ہے تو پانی کا 1 گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ یہ سب کچھ پڑھ کر آپ نے اس کے اوپر بھی پھونک مارنی ہے۔ پانی کے گلاس کے اوپر اگر کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کی بات نہیں مانتا اور وہ گھر میں ہی ہے، آپ کے آس پاس ہے، کہنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اس شخص کو پانی پلا سکتے ہو، چاہے وہ بوتل میں ہو، چاہے وہ آپ چائے میں ملا کر پلا دیں، چاہے اس پانی کو آپ کھانے میں ملا کر پلا دیں، تو آپ نے سب کچھ پڑھ کر جو ترتیب آپ کو بتائی گئی ہے 3 مرتبہ آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ اس کو آپ نے سنبھال کر رکھ لینا ہے پانی کو، اور آپ کوئی ایسا کام جائز جو آپ کروانا چاہتے ہو، میں نے پہلے بھی بتایا ہے، جس سے بہت فساد جھگڑے ہو جائیں، اس طرح کا آپ نے عمل نہیں کرنا۔ بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں حق پر ہوں، میں صحیح ہوں، میں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، میں نے کسی کا نقصان نہیں کیا، پھر بھی میری کوئی عزت نہیں، پھر بھی میری کوئی بات نہیں مانتا، میں فائدے کی بات کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، اپنے شوہر کو یا شوہر اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے، میں اس کے فائدے کی بات کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، پھر بھی یہ میری بات نہیں مانتی، تو اس صورت میں بھی آپ یہ ناظرین عمل کر سکتے ہو، چاہے آپ اولاد کے لیے کرو، آپ کا جو بھی مقصد ہے، مقصد جائز ہونا، چاہے اللہ کی مخلوق کو آپ نے لڑانا نہیں ہے، کیونکہ اس وظیفے کو کرنے سے ایک بات اگر آپ فساد برپا کرو گی تو اس کے نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ جس مقصد کے لیے میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، مرد عورت دونوں کر سکتے ہیں، یا اللہ میرا مقصد پورا ہو جائے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اچھی طرح دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد ناظرین ہر شخص کو میری طرف سے اجازت عام ہے، ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو محترم ناظرین اس کے ساتھ نماز کی پابندی لازمی رکھیں، کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔